رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر دو عنوان بیان ہوئے۔ پہلا عنوان نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرا عنوان کہ نماز کو مقررہ وقت میں مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ اس کے معنی اور مطالب ہم یہ سماعت کریں گے، اور اللہ کا ذکر اس کی برکات پر چند حدیثیں ہم سماعت کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کی ایک حد اللہ نے معین فرمائی ہے، لیکن یہ ذکر اللہ ایسا فرض ہے جس کی اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ یعنی کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، رات ہے، دن ہے، سفر ہے، حضر ہے، خشکی ہے، تری ہے، مالداری ہے، غریبی ہے، صحت مندی ہے، بیماری ہے، جس حال کے اندر بھی ہو تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تمہیں اپنی قربت عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر اللہ اپنے اندر کتنی برکتیں رکھتا ہے، اور نماز کے بعد اسے کیوں جوڑا گیا، میں اس پر چند آپ کے سامنے احادیث پیش کروں گا۔ پہلی حدیث جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اور حدیث نبوی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام اللہ کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، اور حدیث نبوی وہ ہوتی ہے جس کے اندر زبان بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے اور کلام بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاری ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے، اعتقاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کو اسی طرح عطا کرتا ہوں۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر دل کے اندر کرتا ہے تو میں بھی اسے خفیہ یاد کرتا ہوں۔ یعنی یہ کتنا رحمت معاب عمل ہے کہ بندہ فرش پر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ عرش پر بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، کس طرح؟ جب وہ مجھے خفیہ یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے خفیہ یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، جیسے ابھی یہ مجلس ہے تو یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے،
اللہ کے ذکر کے معانی اور مفاہیم یہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا نام لینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کا ابلاغ تبلیغ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دین کی مجلس محفل میں بیٹھنا سننا سنانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر مختلف انداز سے، جیسے آج مجلس میں اللہ کا ذکر ہے، تو اس کے متعلق اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، بعض اوقات بندہ بول کے ذکر کرتا ہے اور بعض اوقات بندہ سن کے ذکر کرتا ہے، بعض اوقات بندہ دیکھ کر ذکر کرتا ہے، بعض اوقات بندہ سوچ کے ذکر کرتا ہے۔ ہم باہر نکلیں آسمان پہ نظر جائے تو اس آسمان بڑے کو دیکھ کر جب دل میں خیال پیدا ہو کہ اسے بنانے والا کتنا عظیم ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کائنات میں مختلف اللہ کی نعمتیں ہیں، مختلف اللہ کے قدرت کے نظارے ہیں، ان پہ نگاہ پڑے تو اللہ کی طرف دھیان جائے کہ ان نظاروں کو بنانے والا وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو مجلس کے اندر جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو حدیث کے لفظ یہ ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ جو مجھے تنہا یاد کرتا ہے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے فرشتوں کی مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں۔ اور حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں، جو بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اپنی شان کے ساتھ ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے میں حدیث کے آخر میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرا جملہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور حدیث کا آخری جملہ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جو بندہ میری طرف پیدل آتا ہے تو میں اپنی شان کے ساتھ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، یعنی جو ہاتھ قریب ہو تو میں 2 ہاتھ ہوتا ہوں، اور جو 2 ہاتھ قریب ہو تو میں اس سے زیادہ اس کے قرب میں آ جاتا ہوں، جو پیدل آئے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جتنا مجھے یاد کرتا ہے میں اتنی ہی زیادہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہوں، میں اتنا ہی زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ ذکر اللہ کی فضیلت پر بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث جسے عبداللہ بن بصر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام اسلام تو بہت زیادہ ہیں، سب پر مجھ سے عمل نہیں ہوتا، تو مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں جس پر میں عمل کروں اور نجات پا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی تو اگر سارے احکام اسلام میں سے بڑا حکم اس پہ عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو ہر وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ اب آپ حکمت دیکھیں، ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو نماز کے بعد 100 کے قریب ذکر، یہ آقا حضور کی سنت ہے، صرف ایک ذکر نہیں ہے یہ کلمہ شریف کا، اس کے علاوہ بھی درجنوں احادیث کے اندر درجنوں اذکار موجود۔ نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ بھی ذکر ہے، نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کے بعد اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کہنے کا معنی یہ کہ اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں جنہیں نماز کے بعد ذکر کے باب کے اندر محدثین نے بیان فرمایا ہے۔ معنی اس کا کیا تھا کہ ابھی یہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے، یعنی نماز میں ہم کیا کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، ثنا یہ اللہ کا ذکر ہے، الحمد یہ اللہ کا ذکر ہے، سورہ اخلاص اللہ کا ذکر ہے، اور جو تسبیحات پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا اللہ کا ذکر کرو، اس انداز میں اللہ کا ذکر کرو۔ منع کیا تھا کہ جتنی بندے کی زبان رب کے ذکر سے تر رہتی ہے اللہ بندے کو اتنی ہی زیادہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیان فرمایا۔
معاذ بن جبل ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں نے آخری کلام سنا، یعنی اس کے بعد میں نے سرکار سے کوئی بات نہیں سنی اور سرکار دنیا سے پردہ کر گئے، وہ آخری کلام کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ یہ میں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ مرتے دم تک تیری زبان رب کے ذکر سے تر رہے۔ یعنی یہ اللہ کا ذکر یہ صرف ہفتہ وار نہیں ہے، کوئی منتھلی نہیں ہے، کوئی پنج گانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر وقت بندے کی زبان پہ آنا چاہیے، اور جتنا اللہ کا ذکر زیادہ بندے کی زبان پر آتا ہے اتنا ہی اللہ بندے کو اپنی قربتیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ یوں بھی ہے کہ جس بندے کا عبادت میں جی نہیں لگتا، رات اٹھنا اسے نصیب نہیں ہوتا، لذت نہیں عبادت میں آتی، تو وہ اللہ کا ذکر شروع کرے، اللہ اسے اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا نام یہ عبادت کے اندر لذت مندی دیتا ہے۔ اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کو دیکھنا چاہیں کہ سرکار اپنی رات کیسے بسر فرماتے تھے تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ آدھی رات کا وقت ہو جاتا تو سرکار اپنا حجرہ چھوڑ کے مسجد آ جاتے، اور پھر آدھی رات کے بعد فجر تک اللہ کے حبیب مسجد کے اندر رہتے، اور کیا کرتے؟ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہتے، کبھی نوافل کی صورت میں، کبھی کلمات طیبات کی صورت میں، کبھی دعا کی صورت میں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، میں مسجد یہ دیکھنے آیا کہ اللہ کے حبیب مسجد کیا کر رہے ہیں، تو کونے میں اللہ کے حبیب موجود تھے اور سرکار کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے۔ حضور فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ موت تمہاری طرف آ رہی ہے، تم موت کی طرف جا رہے ہو۔ یعنی اللہ کے ذکر کو موت کے ساتھ بھی جوڑا گیا۔ فرمایا لوگو اللہ کو یاد کرو، وجہ یہ ہے موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تم سارے موت کی طرف جا رہے ہو، تو رب کا نام لو، رب کا نام موت میں تمہیں آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے، یعنی کتنا بندے کو ذکر کرنا چاہیے، ذکر کے لیے کوئی لمٹ، اسی لیے عبداللہ بن عباس نے کہا جتنے بھی فرض معین کیے گئے ان کی حد مقرر ہے، لیکن ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ جتنی بساط کے اندر ہے، جتنی طاقت کے اندر ہے، بندے کو اتنا اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے، یہ اللہ کا نام لینا، اس کے لیے حافظ قاری ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی مفتی علامہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان لے سکتا ہے۔ اور جو ذکر کے اللہ کے حبیب نے کلمات بیان فرمائے وہ تو بہت چھوٹے درجے سے بات شروع کی۔ سبحان اللہ کہو، یہ اللہ کا ذکر، الحمدللہ کہو، یہ اللہ کا ذکر، اللہ اکبر کہو، یہ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کی مالا جپو، یہ اللہ کا ذکر۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ 40 یا 50 سال پہلے اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ گھروں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور آج جب جدت آئی، زمانے نے پلٹا کھایا، کروٹ بدلی، تو ہمارے گھروں سے ذکر نکلا، میوزک داخل ہو گیا، ذکر نکلا، واہیات داخل ہوگی، ذکر نکلا، گناہ داخل ہو گئے، تو نوستوں کی برمار ہو گئی، بے برکتی ہو گئی۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول یاد ہے، ہمارے بزرگ صبح تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد سے لے کے جب تک سورج بلند نہیں ہوتا گھر کے اندر ذکر کی آواز آتی رہتی، کوئی کام بھی کرتے ہیں ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے رہے، تو یہ بہت برکت والا اور بہت رحمت والا کام ہے۔ اور وہ گھر ویران ہے، بنجر ہے، جس گھر کی صبح کی ابتدا 8 یا 10 بجے ہوتی، یعنی لوگ سوئے رہتے ہیں، کوئی بھی گھر کے اندر اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، اللہ کا نام نہیں لے رہا، اللہ کا ذکر نہیں، بلکہ کتنی بڑی بے برکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے صبح کی ابتدا ذکر اللہ سے کی، نماز بھی ذکر ہے، یعنی ذکر کا معنی بہت وسیع ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ بندہ اپنے گھر کی طرف بڑھا، کاروبار کی طرف بڑھا، منڈی کی طرف بڑھا، تو میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے ساتھ ایک فرشتے کو ایمان کا جھنڈا دے کے بھجواتا ہے، جدھر جائے گا برکت تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اور اس کے بالکل الٹ ایک وہ بندہ ہے جو بغیر اللہ کا ذکر کیے کسی جانب بڑھ رہا ہے، سکول جاتا ہے، کالج، یونیورسٹی، دفتر، کاروبار، کسی جگہ پر بھی جاتا ہے، وہ فجر نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، بغیر ذکر کے جاتا ہے،
تو میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس کے ساتھ اللہ ایک شیطان کو جھنڈا دے کے بھجواتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ شیطان ساتھ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر رحمان کا بھیجا ہوا فرشتہ ساتھ ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ اپنا منہ لگا کے رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، انسان کے رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یہ شیطان اس کے ساتھ دوڑتا ہے اور یہ اپنا کام کرتا ہے، یہ ہمیں غافل کرتا ہے، یہ ہمیں دنیا میں لگاتا ہے، نماز سے دیگر احکام سے ہمیں غافل کرتا ہے۔ اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، یہ بیچ مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ جس وقت ہم نماز پڑھ کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی پوری ایک جماعت ہوتی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، وہ انہیں لے کے مسجد کے دروازے پہ آتا ہے، اب آئے ہیں آئندہ نہ آئیں، اب آئے ہیں اگلی نماز میں نہ آئیں، یعنی انہیں الجھا دو، انہیں کسی کام میں مصروف کر دو۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان کے دل کے قریب شیطان اپنا منہ رکھتا ہے، اور اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ اب جس کا دل شیطان کا لقمہ بن گیا اس پر غفلت طاری ہوگی، وہ کبھی بھی اللہ کی بتائی ہوئی راہوں کی طرف نہیں آ سکے گا۔ یہ دل میں اللہ کا ذکر آ جانا یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن میں بندے کی طرف اللہ کی طرف سے ایک صدقہ آتا ہے ہر دن کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ، سب سے بڑا فضل کس بندے کو ملتا ہے؟ ہر بندے کے نام اللہ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے ہر روز، لیکن سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا احسان صدقہ اس بندے کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ اپنے ذکر کو داخل کر دیتا ہے، یعنی اپنا نام جس دل میں داخل ہو جائے یہ بندہ سب سے بڑا رب کا احسان لینے والا اور سب سے بڑا رب کا صدقہ لینے والا ہے۔ یہ اللہ کا نام زبان پر آنا یہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، یہ دینی راہوں پہ چلنا یہ اللہ کی نوازشوں میں سے ایک نوازش ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ دین کا سمجھ جانا، دینی راہوں پہ چلنا، مذہبی راہوں کا مسافر بننا یہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی زندگی غفلت کے اندر بسر ہوتی ہے، اللہ کی راہ، اللہ کے نام سے دور ہوتے، اللہ پسند نہیں کرتا یہ میرے دربار کے اندر آئیں، توفیق نہیں دیتا، نام ان کی زبان پہ نہیں آتا اور ان کی توجہات ادھر جڑتی نہیں ہیں، یہ اللہ کی پکڑ میں سے ایک پکڑ، اسے استدراجی سزا کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بندے کو دوزخ کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے، عذاب کے قریب کیا جا رہا ہے، پکڑ کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ کہیں یار ہر وقت یہ اللہ کا نام ہی لیتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں ہی لگا رہتا ہے، اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ رب کا نام لو۔ معنی اس کا کیا ہوا اس حدیث کا؟ اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ تمہاری زندگی سے دکھنا چاہیے کہ تم اللہ والے ہو، تمہارے رہن سہن کے انداز سے نظر آنا چاہیے کہ تم رب والے ہو۔ رب کی راہوں پر چلنا یہ بندے کی ایک اونچی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، حضرت انس کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں، صحابہ حضور کے دربار میں حاضر ہوتے اور نصیحتوں کی درخواست کرتے، وصیت کی درخواست کرتے، تو سرکار یہ جب کلام فرماتے تھے صرف اس ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ پوری امت کا بھلا ہوتا، یہ پوری امت کے لیے کلام ہوتا تھا۔ تو انس کہتے ہیں میری والدہ نبی محترم کے دربار میں حاضر ہوئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس موقع پر کچھ وصیتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت کیا تھی؟ فرمایا اے انس کی والدہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ سب سے افضل ہجرت، وہ بندہ سب سے بڑا مہاجر ہے، سب سے اونچا ہجرت کا ثواب پانے والا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں میں داخل کر لیتا ہے۔
یعنی جس بندے کی زندگی میں گناہ نہیں ہے وہ سب سے بڑا مہاجر ہے، آج بھی رب اسے ہجرت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا۔ اسی لیے حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میری زندگی کا وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن میری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اور یہ آپ کا جملہ سب مسلمانوں کے لیے تھا، صحابہ پر تو اللہ کا بڑا فضل تھا، یعنی وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے جس دن اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، خوشی کا دن ہے، یہ اللہ کے دربار میں رجوع کا دن ہے۔ تو یہ پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے انس کی والدہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اور دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے انس کی والدہ فرائض کی پابندی کرتے رہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک جہاد وہ ہے جو بندہ میدان جہاد کے اندر دشمن کے سامنے کرتا ہے، تلوار سے کرتا ہے، گولی سے کرتا ہے اور میدان کارزار میں جاتا ہے، وہ جہاد اس جہاد سے چھوٹا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی کریم کی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار میدان جنگ سے واپس آتے اور نماز کا وقت ہو جاتا تو اللہ کے حبیب یہ جملے بولا کرتے تھے، کیا کہ میرے غلاموں آؤ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ معنی یہ کہ انسان جب اپنے نفس کو روک کر اور اس سے گناہوں سے بچا کے نیکیوں کے رستوں پر چلتا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد۔ فرمایا انس کی والدہ فرائض کی پابندی کرنا، پنجگانہ نماز یہ نہ چھوڑنا، رمضان ملے روزے نہ چھوڑنا، زندگی میں ایک مرتبہ حج لازمی کرنا، مالدار ہو تو زکوٰۃ دینا، قربانی دینا، صدقہ فطر دینا، یہی تو 4-5 فرائض ہیں۔ فرمایا فرائض کی پابندی کرتے رہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور بارہا ہم نے یہ جملہ سنا ہے، فرائض کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہوتے، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی دعا، کوئی اہتمام فرضوں کو معاف نہیں کرواتا۔ فرض تب ادا ہوتے ہیں جب انہیں ادا کیا جائے۔ ایک نماز کا بوجھ بندہ اگر وہ اپنے سر پر لے کے جائے گا، پیچھے رہ جانے والا کوئی اس بوجھ کو معاف کروا دے، ایسا نہیں۔ یہ تب ادا ہوتے ہیں جب بندہ ادا کرے۔ تو لہٰذا زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے روز کون سا چیزیں فرض کی ہیں؟ ایک نماز ہی تو ہے جو پنجگانہ ہے، باقی رمضان سال کے بعد ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ہے، قربانی سال کے بعد ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، باقی فرائض تو کچھ سالانہ ہے، کچھ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، صرف نماز ہے پنجگانہ ہے۔ اس پر اگر بندہ مداومت ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے قرب کی منازل بندہ طے کرتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور آقا حضور نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، اے انس کی والدہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتی رہو، اس لیے کہ تم اللہ کے سامنے کوئی ایسا عمل لے کے پیش نہیں ہو سکتی جو اللہ کو اپنے ذکر سے زیادہ پیارا ہو۔ یعنی اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ ذکر ہے، یہ کرتی رہو، اپنی زبان اس سے تر رکھو۔ اور جو لوگ، کیونکہ وقت ہمارا آج کا ہو چکا ہے، آخری حدیث سماعت کریں، جو لوگ اپنی زبانوں پر رب کا نام جاری رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح زندگی بندہ گزارتا ہے اسی طرح کی اللہ اسے موت دیتا ہے، اور جس طرح کی موت ہوتی ہے اسی طرح وہ عشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ زندگی ذکر میں گزری ہے، موت کے وقت اللہ زبانوں پر کلمے کو جاری فرماتا ہے، ذکر کو جاری فرماتا ہے۔ وہ بندہ اتنا حشاش ہو جاتا ہے کہ خالی خود نہیں کرتا، پاس بیٹھے لوگوں کو بھی اللہ کا ذکر کرواتا ہے۔ یہ اس کی برکات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ حدیث بھی یہاں پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے عرش کے قریب سے گزرے معراج کی رات، تو آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو اللہ کے عرش کے نور میں غوطہ زن ہے۔ تو میرے حبیب نے اس جوان کو دیکھ کے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کوئی نبی ہے؟ بتایا گیا نہیں۔ یہ کوئی رسول ہے؟ بتایا گیا نہیں۔ یہ کوئی فرشتہ ہے؟ بتایا گیا نہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، 3 خوبیوں کا مالک تھا، تو اللہ نے اسے یہ اعزاز دیا، مرنے کے بعد اس کا چہرہ نورانی ہو گیا اور یہ اللہ کے نور میں غوطہ زن ہے۔ 3 خوبیوں میں سے پہلی خوبی کیا تھی؟ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، یہ وہ بندہ تھا جس کا دل دنیا کے اندر مسجدوں میں لٹکا رہتا، مسجد کے ساتھ اس کا بڑا پیار اور محبت تھی، مسجد کے ساتھ اس کی یاری تھی۔ ایک نماز پڑھ کے جاتا، دوسرے کا انتظار، دوسری پڑھ کے جاتا، تیسرے کا انتظار۔ اور مومن کی شان یہ بیان کی گئی کہ مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے،
پانی سے مچھلی نکال دی جائے اس کی جان چلی جاتی، اسے مارنے کی ضرورت نہیں، وہ مر جاتی ہے۔ اور اگر بندہ مومن کی زندگی سے مسجد نکل جائے اس کے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی۔ یہ احساس اللہ کے حبیب نے بیدار فرمایا مومن کی مسجد کے ساتھ یہ تعلق داری ہوتی ہے کہ اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اور جن لوگوں کا دل مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے مرنے کے بعد یہ مسجد اس کی قبر کو نورانی اور منور بنانے کا سبب بنتی۔ دوسری اس کی خوبی کیا تھی؟ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ بندہ تھا دنیا کے اندر والدین کی خدمت بہت کرتا تھا۔ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بڑی سعادت مندی والا کام ہے۔ والدین کی خدمت بندے کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں بندے کو جہاد بھی نہیں پہنچاتا۔ اور اس حدیث میں اس بندے کی تیسری خوبی بیان کی گئی۔ آقا حضور فرماتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا کہ اس کی تیسری خوبی یہ تھی کہ دنیا میں اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی۔ اللہ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے اس کا چہرہ منور اور نورانی ہو گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے نماز اللہ کا ذکر ہے، یہ 5 گانا ہم کریں، قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ ڈیلی بیس پر ہم تھوڑی تھوڑی اس کی تلاوت کریں۔ ہفتہ وار یہ اجتماع میسر آ جائے تو بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ جمعہ کے اجتماع کے اندر جو قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں بر وقت حاضری دی جائے۔ باقی خود فردن جتنا ہو سکے اللہ کا نام۔ اب یہ توجہ کی بات ہے، یہ نفس کو راضی کرنے کی بات ہے، ادھر اپنے آپ کو لے جانے کی بات ہے۔ توجہ میں آئے گا کتنے لوگ ایسے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد تسبیح بھی پڑھنا انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ توجہ نہیں ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے۔ اور اگر دھیان دیا جائے، یہ میرے حبیب کا کتنا خوبصورت رحمت معاب عمل تھا کہ اللہ کے حبیب فجر کی نماز پڑھ کر اشراق چاشت پڑھ کے مسجد سے جاتے تھے، یعنی ذکر اللہ کا اتنا۔ اور پھر ادھر سے دیکھیں آدھی رات کے وقت ہی مسجد میں آ جانا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ہمارے لیے ایک درس تھا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت کرنا، کیونکہ اس آیت کا جو پہلا حصہ تھا اس میں ذکر اللہ کا عنوان بیان کیا گیا، تو اس پر میں نے چند جملے آپ کے سامنے بولے۔ جو اگلا حصہ ہے کہ نماز مقررہ وقت میں فرض ہے، اس پر بہت خوبصورت چند احادیث ہیں جنہیں سیکھنا ہے ہم نے آنے والی نشست کے اندر، کہ کیا بندہ 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے؟ اگلے دن ایک بندہ کہتا ہے سردی بڑی ہوتی ہے، میں زور اثر اکٹھی پڑھ لوں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لوں، اس کا بیان یہاں آ رہا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جواب اس کا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو مغالطہ بندے کو حدیث دیتی ہے ہم انشاءاللہ اسے بھی آنے والی نشست کے اندر سماعت کریں گے۔ نماز مقررہ وقت میں ہے، یعنی ہر نماز اپنے وقت پر ہے۔ ایک نماز دوسرے وقت کے اندر جب ہم پڑھیں گے وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہو جائے گی۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔